السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 72واں سبق پڑھیں گے، ہدیۃ الفیران، چوہوں کا تحفہ۔ تو بڑا دلچسپ قصہ ہے اس میں، چھوٹا مختصر، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ کان لامرأۃ قط جمیل تحبہ کثیرا لبراعتہ فی صید الفیران۔ ایک عورت کی ایک خوبصورت بلی تھی جسے وہ بہت پسند کرتی تھی، پیار کرتی تھی، اس کے یعنی بلی کے چوہوں کو پکڑنے میں، چوہوں کے شکار کرنے میں مہارت کی وجہ سے۔ براعت کہتے ہیں مہارت، عین کے ساتھ، براعت مہارت ہونا کسی چیز میں۔ وَتَتَسَلَّى بِمُدَاعَبَتِهِ سَاعَاتِ الْانْفِرَادِ، اور وہ تسلی حاصل کرتی اس کے ساتھ مذاق کر کے، اس کے ساتھ دل لگی کر کے، تنہائی کے اوقات میں، ساعات الانفرادی، یعنی وہ اس بلی کے ساتھ جو ہے خالی وقت میں ہنسی مذاق کرتی، دل لگی کرتی اور اس سے تسلی حاصل کرتی۔ تتسلی۔ فخرج القط یوما ولم یعد کعادتہ، تو بلی ایک دن باہر نکل گئی، باہر چلی گئی اور حسب عادت، اپنی عادت کے مطابق نہیں لوٹی۔ ولم یعود، بلیوں کی عادت ہوتی ہے دن میں سوتی ہیں، رات میں یہ سفر پر نکل جاتی ہیں، چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو، رات میں جاگتی ہیں اور سفر پر نکل جاتی ہیں یہ۔ فقلقت المرأة علیہ، قلق یقلق کے معنی ہوتے ہیں پریشان ہونا، تو عورت کو اس بات پر تشویش ہوئی، اس بات سے عورت کو پریشانی ہوئی اور وہ تشویش میں پڑ گئی۔ فخرجت تبحث عنہ، اور وہ باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے لگی، اس بلی کو ڈھونڈنے لگی۔ فوجدته فی الطریق قتیلا برصاصۃ فی رأسہ، تو اس نے راستے میں بلی کو مرا ہوا پایا، تو اس نے راستے میں اس کو یعنی بلی کو مرا ہوا پایا، مردار پایا۔ قتیلا یعنی مقتولا، مردار، تو اس نے راستے میں اس کو مرا ہوا پایا، اس کے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے۔ رصاصہ کہتے ہیں بندوق کی گولی کو، اس کے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے۔ فحزنت علیہ حزنا شدیدا، اور اس کو اس بات سے، علیہ اس بات سے بہت رنج ہوا، بہت اس کو وہ غمگین ہو گئی۔ وبعد ایام قلائل بلغها ان جارها وبعد ایام قلائل بلغها ان جارها هو الذي قتل ذلك القط، اور تھوڑے دنوں کے بعد، ایام قلائل تھوڑے دنوں کے بعد، اس کو یہ بات پہنچی، اس کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات کہیں سے پہنچی کہ اس کے پڑوسی، اس کا پڑوسی، اسی نے، اس کا پڑوسی ہی ہے جس نے، اس کا پڑوسی ہی ہے جس نے اس بلی کو قتل کیا، اس کا پڑوسی ہی ہے۔ هو الذی کا ترجمہ ہی ہے سے کر لیں گے، اس کا پڑوسی ہی ہے جس نے اس بلی کو قتل کیا۔ فاغتاظت، اغتاظ یغتاظ اغتیاظ کے معنی ہوتے ہیں غضب میں آنا، غصے میں آ جانا۔ فاغتاظت من ذلك الفعل السیئ وصممت علی الانتقام من جارها الذی لم یراعی حرمۃ الجوار، کیا مطلب؟ تو اس کو اس برے فعل پر بہت غصہ آیا۔ وصممت، صمم یصمم طے کرنا، مضبوط ارادہ کرنا۔ وصممت علی الانتقام من جارها الذی لم یراعی حرمۃ الجوار، اور اس نے پختہ ارادہ کیا اس پڑوسی سے بدلہ لینے کا، انتقام بدلہ لینا، علی الانتقام یہ صممہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اعلیٰ کا۔ انتقام اس پڑوسی سے بدلہ لینے کا جس نے پڑوسی کے حقوق اور احترام کی رعایت، لحاظ نہیں کیا۔ حرمت یہاں ترجمہ کریں گے احترام سے یا حقوق سے۔ اس نے اس پڑوسی سے بدلہ لینے کا اس نے پختہ ارادہ کیا جس نے پڑوسی کے احترام کی رعایت نہیں کی، لحاظ نہیں کیا۔
ولم یشکو ذلک القط الیہا ابدا، اور اس نے کبھی بھی عورت کو اس بلے کی شکایت نہیں کی، کبھی بھی عورت سے اس بلی کی شکایت نہیں کی ابداً کبھی بھی۔ فاشترت جملة مصائد للفیران وصادت بها اکثر من 50 فأرا، تو عورت نے چند، جملے کا ترجمہ یا چند ہو جائے گا، نیچے حاشیے میں بھی یہ دے رکھا ہے، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جملہ 3 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ دیکھیں کیا دے رکھا ہے، عدتن ہے یہ، یعنی عدتن ہوگا یا عدتن ہوگا، یعنی چند اس کے معنی ہوتے ہیں، چند کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ تو اس نے چند چوہے دان خریدے۔ مسیدۃ للفأر کا ترجمہ ہوتا ہے، مسیدۃ للفأر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چوہے دان، چوہے کا پنجرا یا چوہا پکڑنے کا آلہ، اسے کہتے ہیں مسیدۃ للفأر، اور یہ جمع ہے تو مصائد للفیران، اس کو اس طریقے سے لکھا ہے۔ تو اس نے چند چوہے دان خریدے اور ان چوہے دانوں کے ذریعے 50 سے زیادہ چوہے پکڑے، 50 سے زیادہ چوہے پکڑے۔ ثم وضعت الفیران فی صندوق کبیر، اور ان چوہوں کو بڑے سے صندوق میں رکھ دیا۔ وکتبت علیہ اسم جارحہ، اور اس پر اپنے پڑوسی کا نام لکھ دیا، اور اس پر اپنے پڑوسی کا نام لکھ دیا۔ وارسلتہ الیہ بالبرید، اور ڈاک کے ذریعے اس کو بھیج دیا، کس کو؟ پڑوسی کو، ڈاک کے ذریعے، بالبرید، ڈاک کے ذریعے اس کو یعنی اس صندوق کو کسے بھیج دیا؟ پڑوسی کو بھیج دیا۔ ولما تسلم الرجل الصندوق فرح به، اور جب آدمی نے صندوق وصول کیا، یعنی اس کو ملا، تو وہ اس سے خوش ہوا۔ وظنه ہدیۃ نفسیۃ من احد اصدقائہ، اور اس نے گمان کیا کہ یہ اس کے کسی ایک دوست کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے، نفسیہ یعنی قیمتی، یہاں ترجمہ ہو رہا ہے۔ ففتحہ لیرا ما فیہ، تو اس نے اس کو کھولا تاکہ دیکھے اس میں کیا چیز ہے، اس میں کیا چیز ہے، تاکہ جو اس میں ہے اسے دیکھے۔ وَإِذَا الْفِيرَانُ خَرَجَتْ تَثِبُ فِي وَجْهِهِ، اور اچانک، اذا کا ترجمہ ہوگا اچانک، کیونکہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے یہ، اور اچانک چوہے اس کے چہرے پر دوڑتے ہوئے نکلے، مطلب نکل کر، اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، اور اچانک چوہے نکل کر اس کے چہرے پر دوڑنے لگے، یعنی اس کے چہرے پر دوڑے نکل کر سیدھے، اس کے چہرے پر کودے۔ وَصَبَ يَصِبُ کے معنی ہوتے کودنے کے۔ دوبارہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اچانک چوہے، ایک دم سے چوہے نکل کر اس کے چہرے پر کودنے لگے۔ وَانْتَشَرَتْ فِي أَنْحَاءِ الْغُرْفَةِ وَهُوَ يَتَقَذَّرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْظَرِ الْخَبِيثِ، اور کمرے کے اطراف میں پھیل گئے۔ انحاء جو ہے نحیل کی جمع ہے، یعنی اطراف، کنارے، کونے، اور کمرے کے اطراف میں، کونوں میں جا کر پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔ وَهُوَ، اور وہ شخص یعنی جو پڑوسی تھا، وہ اس برے منظر سے کیا ہوا، اسے گھن آئی، اس برے منظر سے وہ گھن کرنے لگا، اور اس برے منظر سے وہ اس برے منظر کو ناپسند کرنے لگا، یا تقذر، ناپسند کرنے لگا یا گھن کھانے لگا۔ وَلَمْ يَدْرِ سَبَبًا لِهَذِهِ الْمَكِيدَةِ، مکیدہ یعنی فریب، چال، اور اس کو اس فریب کا یا اس چال کا سبب، اس چال کی وجہ نہ معلوم ہوئی۔ درا یدری یعنی معلوم ہونا، اور اس کو اس فریب کی چال، اس فریب کا سبب نہیں معلوم ہوا۔ ثم التفت فی الصندوق فرأى ورقة مکتوبا فیہا العبارة الآتیۃ، تو پھر وہ آگے بڑھا صندوق کے پاس، تو اس نے صندوق میں دیکھا، صندوق کے پاس بڑھا تو اس نے دیکھا کہ صندوق میں، یعنی صندوق میں ایک کاغذ ہے جس میں
درجہ ذیل عبارت لکھی ہے، درجہ ذیل مضمون لکھا تھا۔ ثم التفت، پھر اس نے صندوق کا رخ کیا، صندوق کی طرف بڑھا اور اس کو دیکھا تو اس میں ایک کاغذ پر، ایک پرچے پر لکھا تھا درجہ ذیل مضمون۔ درجہ ذیل مضمون نیچے آنے والا مضمون لکھا تھا۔ وہ کیا مضمون ہے کہ لقد قتلت قطی وحرمتنی من وجودہ، کہ تم نے ہی میری بلی کو قتل کیا ہے اور میرے وجود کو اس کے وجود سے مجھ کو محروم کر دیا، کہ تم نے ہی میری بلی کو قتل کیا اور اس کے وجود سے مجھ کو محروم کر دیا۔ فَأَهْدَيْتُ لَكَ هَذِهِ الْفِيرَانَ الَّتِي أَصْبَحَتْ تَمْرَحُ فِي بَيْتِي بِلَا رَقِيبٍ، تو میں نے تم کو ان چوہوں کا ہدیہ دیا ہے۔ أَهْدَيْتُ لَكَ، میں نے تم کو ان چوہوں کا ہدیہ دیا ہے جو میرے گھر میں بغیر نگہبان کے مٹک مٹک کر چل رہے تھے، مٹک مٹک کر گھوم رہے تھے۔ مرح یمرح، مٹک مٹک کر گھومنا، مزے سے چلنا، مزے سے گھومنا، جو میرے گھر میں مزے سے گھوم رہے تھے بغیر نگہبان کے، بلا رقیب۔ فصبر الرجل على هذه المصیبۃ التي اعتبرها جزاء حقا على سوء فعله، تو آدمی نے اس مصیبت پر صبر کیا جس کو اس نے اپنے برے کام پر جائز، اپنے برے کام کی جائز سزا سمجھی، بدلہ سمجھا۔ جزان کا ترجمہ سزا سے کر لیں گے اور حقاً کا مطلب جائز، حقاً کا مطلب یہاں جائز کر لیں گے تو معنی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا، اس میں کچھ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اور یہ سبق مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔